ظلم کہ اگر جو لیول چاہیے، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ ہسبینڈ ہے، اور ہسبینڈ ہونے کے بطور اس نے جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اگر وہ ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا اور جو پاسنگ مارکس ہیں اس سے نیچے رہتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اور اگر وہ پاسنگ مارکس سے لے کے ایوریج، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر ایک یونیورسٹی میں بچہ 50 مارکس پر پاس ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک ہسبینڈ نے بطور ہسبینڈ کے مارکس لیے 40 تو وہ فیل ہو گیا۔ اگر اس نے لیے 50 سے لے کر اور 70 تک تو پھر اس نے عدل کیا، وہ ایک ایوریج میں ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر اس نے 70 سے ابو 90 تک تو گیا تو اس نے ایکسیلنس کا جو ہے وہ رول پلے کیا۔ تو یعنی کہ ایک رول کے اندر ہی تینوں لیولز موجود ہیں، یعنی کہ فیل، ایوریج پاس، اور پھر جو ہے وہ اے گریڈ یا ایکسیلنس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک بیوی بھی، کہ بیوی یہ دیکھے کہ آیا کہ اس نے ظلم کے ساتھ اپنے ریلیشن کو نبھا رہی ہے، عدل کے ساتھ نبھا رہی ہے، یا احسان کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اچھا شوہر ہو لیکن اچھا باپ نہ ہو، یا اچھا باپ ہو اچھا شوہر نہ ہو۔ بلکہ زیادہ تر تو جو ایگزامپل سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ اچھے باپ ہوتے ہیں لیکن اچھے شوہر نہیں ہوتے، اور عورتیں جو ہیں وہ اچھی مائیں ہوتی ہیں لیکن بیوی کے طور پر جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی کہ بیلنس نہیں کر پا رہی ہوتی چیزوں کو۔ تو یہ ایک بیلنس کی ضرورت ہے کہ تمام رولز میں آپ بطور داماد بھی اچھے ہوں، آپ بطور بہو بھی اچھی ہوں، آپ بطور جو ہے وہ بیوی بھی اچھی ہوں، آپ بطور ہسبینڈ بھی اچھے ہوں۔ اس طرح آپ اپنے ان تمام رولز میں جو ہے وہ بیلنس کر رہے ہیں۔ آپ باس بھی اچھے ہوں، آپ جو ہے وہ سب آرڈینیٹ بھی اچھے ہوں، آپ کولیگ بھی اچھے ہوں، آپ دوست بھی اچھے ہوں، آپ ریلیٹیوز کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اور ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ عبداللہ کے طور پر بھی اچھے ہوں۔ اور یہ ساری کی ساری جتنے رولز ہوں آپ کے عبداللہ کے تابع ہو جائیں، کہ آپ ان تمام ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے کے طور پر کریں۔ حقوق العباد بنیادی طور پر حقوق اللہ کے تحت ہیں۔ یہ ایک ماڈرن سوسائٹی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اخلاقیات اصل چیز ہے، حقوق العباد اصل چیز ہے۔ حقوق العباد کا تعین کس نے کیا ہے؟ اللہ نے ہی کیا ہے۔ حقوق العباد حقوق اللہ کے تابع ہیں، حقوق اللہ کے تحت ہیں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ نے کہا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ نے کہا ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اب ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تمام پہلوؤں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، ان تمام تقاضوں کو نبھانا ہوگا، اور پورے بیلنس کے ساتھ چیزوں کو چلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری زندگی میں مختلف پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں، ہمارا سٹیٹس بدلتا رہتا ہے، ہماری کہہ لیں کہ مختلف لیولز پر ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اب ان لیولز پر جا کر اپنے رول کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے رہنا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ جو ہے وہ کہیں پر ملازم تھے، امپلائی تھے، آج ہو سکتا ہے آپ آنر ہیں، وہاں کے مالک ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں پر آپ ایک ایز اے کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریشن کے اسٹاف میں کام کر رہے تھے، اب آپ جو ہے وہاں پر ڈائریکٹر ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ چیف آرگنائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے ان میں بیلنس نہیں ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کرتے تھے، جیسے ہی آپ باس بنے آپ کا ایٹیچیوڈ ہی بگڑ گیا، آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا، آپ کے اندر جو ہے وہ ایموشنلی کچھ چیزیں ایسی آ گئیں، کچھ چیزیں اسپریچولی ایسی آ گئیں کہ جو اچھی نہیں ہیں، یعنی کہ ان بیلنس ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ خراب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رول کو بھی آپ نے صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا، اور آپ نے ان کامیابیوں کو، ان چیزوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، اور ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف اور جن جن لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے ان کی طرف جو ہے وہ منسوب نہیں کر رہے، اور صرف اپنی ذات کو جو ہے اس کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ جو آئیڈیالوجی ہماری، ویژن ہمارا، پرپز ہمارا، اور رولز ہمارے، ان چاروں کو ذرا اب آپ ایک اسپیکٹرم میں دیکھیں، ہول پکچر کو دیکھیں کہ آئیڈیالوجی ہماری کیا ہے؟ اسلام۔ پرپز ہمارا کیا ہے؟ عبادت۔ ویژن ہمارا کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کرنا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے ہمارا ویژن، انسانیت کی خدمت، چاہے وہ ان کو دینی حوالے سے، نظریاتی حوالے سے روشن کر کے ان کے دل و دماغ کو، چاہے ان کی عملی زندگی کو بہتر کر کے، چاہے ان کی اکنامکس کو، معاشی حالت کو بہتر کر کے، چاہے ان کی سماجی حالت کو بہتر کر کے، ان کی معاشرتی حالت کو بہتر کر کے، ان کی اخلاقیات کو بہتر کر کے، جو بھی پہلو ہو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو، لوگوں کو سارے پہلوؤں سے ڈیولپ کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ وہاں پر لیں گے۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی یہ جو روایات سے، اپنے جو کہہ لیں کہ قبائل سے، اپنے
پیرنٹس سے جو چیزیں لیتے ہیں ہم اسی کو سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. ہمارا جو عدل کا معیار ہوتا ہے یا ہمارا جو چیزوں کو سمجھنے کا انداز ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہاں سے آتا ہے. اب پھر اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی اقدار اپنی روایات کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ہمیں روگردانی کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو نہیں لیتے. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی کو، کہ ہمارے بارے میں کوئی شخص اچھا کیسے کہے گا کہ یہ شخص اچھا ہے، تو وہ روایات وہ سٹینڈرڈ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ اپنے معاشرے سے. وہ سٹینڈرڈ ہمیں لینے ہوں گے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کے پیرامیٹرز سیٹ کرنے ہیں، ہمیں اپنے رولز کو نبھانے میں کسی شخصیت کو رول ماڈل ماننا ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ان تمام رولز کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ملتا ہے. کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر رول کو انہوں نے بھرپور ایکسیلنس کے ساتھ ادا کیا. اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر کردار کو، ہر رول کو، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، روزی کمانے والا ہو، اللہ کا بندہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، کسی جماعت کا رکن ہو، کسی سوسائٹی کا ممبر ہو، کسی ملک کا شہری ہو، جو جو اس کے رولز ہوں ان کو وہ اچھے طریقے سے ادا کرے اور ایکسیلنس کے ساتھ ادا کرے. یعنی کہ جو شخص زندگی میں ایکسیلنس لے آئے گا اپنے کاموں میں، کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر فوکس کرے گا اور مقدار کے بجائے معیار پر فوکس کرے گا، کمیت کے بجائے کیفیت پر فوکس کرے گا، تو وہ معاشرہ، وہ فرد، وہ ادارہ، وہ خاندان کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو لوگ زیادہ فوکس جو ہے کوانٹٹی پر کرتے ہیں، شو منٹ پر کرتے ہیں، چیزیں دکھانے پر کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز پر کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ کبھی بھی چیز کی ہائی کوالٹی نہیں دے پاتے، ایکسیلنس جو ہے وہ نہیں دے پاتے. اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم گھروں پہ پیسہ لگاتے ہیں، ہم جو ہے وہ ادارے بنانے پہ پیسہ لگاتے ہیں، لیکن ہم انسانوں پر پیسہ نہیں لگاتے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایکسیلنس کی کمی ہے. قحط الرجال ہے، ہمیں اچھے لوگ جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی 2 کروڑ روپے کی مسجد بنا دیں گے، لیکن امام کی جو بیچارے کی صورتحال ہوگی وہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے وہ 15,000 اس کی تنخواہ ہوتی ہے اور اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ 30 کنال کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے. تو جب تک آپ انسانوں کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ اپنے رولز اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پروگرس بلڈنگز نے نہیں دینی، پروگرس انسانوں نے دینی ہے. معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، معاشرہ بلڈنگ سے مل کر نہیں بنتا. تو لہٰذا پہلے سٹیپ میں انسانوں کو تیار کیا جائے، انسانوں کی گروتھ کی جائے، پھر اس کے بعد جتنی ضرورت ہو اس میں بلڈنگز کے حوالے سے بھی کوئی پروگرس کی جائے تو یہ ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوں تو ان ریسورسز کا بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کے اپنی ذات پر لگنا چاہیے. تب آپ اپنے کرداروں کے اندر، اپنے رولز کے اندر ایکسیلنس کا مظاہرہ کر پائیں گے، تب آپ اپنے رولز کو وہ اچھے طریقے سے ادا کر پائیں گے. اور اسی لیے جو سٹینڈرڈ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 سال کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو 2 ماہ اس میں سے آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے ہوتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ اپنے ان رولز کو جو آپ ادا کر رہے ہیں، بریڈ ونر کا ہے وہ جو بھی ہے، وہ آپ اچھے طریقے سے ادا کر پائیں. تو لہٰذا آج کے سیشن میں جو ہم نے بات ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ ہمیں سوسائٹی میں جو رولز دیے گئے ہیں ان تمام رولز کو ہم نے اچھے طریقے سے کیسے نبھانا ہے، ان کے اندر ایکسیلنس کیسے حاصل کرنی ہے، ان کے اندر پاسنگ مارکس کس طرح سے لینے ہیں، اور ایک بیلنس لائف گزارتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ جب ہم بوڑھے ہوں تو ہماری اولاد ہمیں اسلام آباد کے بنگلوں میں چھوڑ کر امریکہ چلی جائے، انگلینڈ چلی جائے، اور ہم پھر شکوے شکایتیں کرتے رہیں. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ بیلنس رولز کا لوز کر جاتے ہیں، جب آپ سارے پہلوؤں سے بچوں کی گروتھ نہیں کر پاتے، اور بچے ظاہری بات ہے وہ اپنے روزگار کے مسائل سے اور بہت سے مسائل سے مجبور ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سیشن کے بعد اپنے رولز کے بارے میں ریویو کریں گے، ریوائنڈ کریں گے، انہیں ریپلے کریں گے، اور انالیسس کر کے ایک زیادہ بہتر سوچ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اپنے دوستوں کا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.